آج 11 رجب کا بابرکت دن ہے۔ جو آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اگر اسے آپ 11 رجب المرجب کے دن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ صدقہ حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ سے اللہ تعالی ہماری خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کرے گا اور ہمارے خالی ہاتھوں میں خزانوں کو تھما دے گا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو کلمات بتاؤں گی، اسی طریقے سے اگر آپ پڑھ کے اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ جو مانگتے جاؤ گے ان دنوں میں آپ کا مقدر بنتا جائے گا۔ 11، 12 اور 13 رجب المرجب کا دن بڑا خاص دن ہے، اور اس دن اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فتح و کامیابی نصیب کرے گا۔ ہر کام میں کامیابی ملے گی، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، دولت کا ہو، کاروبار کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو ان انمول اور سنہری گھڑیوں میں اپنے حیران کر دینے والے خزانوں سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ۔ حاجتوں کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا، اپنی رحمت اور محبت سے آپ کو مالا مال کرے گا، اور آپ جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جس جگہ پہ بیٹھ کر مانگیں گے، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی تقدیر، مقدر اور نصیب کو چمکا دے گا، کیونکہ یہ عمل صرف برکتوں کا خزانہ ہے، اور جب برکتیں اور رحمتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیں گی تو آپ کے گھر سے فاقے بھی ختم ہوں گے، بندشیں، رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے نصیب کا، مقدر کا بند تالا کھل جائے گا۔ قسمت کے رستے ہموار ہوں گے، قسمت کے رستے آسان ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے۔ جو لوگ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی زندگیوں کو، حالات کو خوشگوار بنائے گا، اور آپ جو بھی اپنے بچوں کے نصیب کو لے کر اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ آپ کے اور آپ کی اولاد کے اور آنے والی نسلوں کے نصیبوں کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا۔ پورے سال کی اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، مقدر میں رزق اور دولت لکھوانا چاہتے ہیں، کامیابیاں لکھوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم اٹھائیں، جس کام کے لیے گھر سے نکلیں، جس کام کے لیے قدم اٹھائیں، اسی کام میں ہمیں کامیابی ملے اور کامیابی ہمارے قدم چومے، تو آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ بابرکت نام کو بھی پڑھنا ہے، قرآنی آیت کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو عمل بتاؤں گی، اگر آپ یہ عمل پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ جب عطا کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر بے بہا عطا کرتا ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں، برکتوں کے خزانے ہیں، جن کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد جب آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال کرے گا، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، کامیابیاں ہوں، خوشیاں ہوں، جو بھی آپ رب کریم سے مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا بھی کرے گا اور آپ کے دل کی مرادوں کو بھی پورا کرے گا۔ یاد رکھیں 11 رجب المرجب کے دن اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں رب کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں اور داماد رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اور پنجتن گھرانے کے وسیلے سے آپ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ رجب المرجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عبادات اور نیک اعمال کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور 13 رجب کا مبارک دن آنے سے پہلے یعنی 11 رجب کے دن ہی اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت حضرت علی علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کی بدولت آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ خاص طور پہ جو لوگ بے اولاد ہیں، اگر وہ اس دن یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے عطا کرے گا۔ حضرت امام حسن حسین کے صدقے رب کریم انہیں بیٹے عطا کرے گا۔ تو آپ نے جب بھی عمل کر کے دعا مانگنی ہے، میں بار بار کہتی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے، پنجتن گھرانے کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم و شان ہستی ہیں جن کی ولادت 13 رجب کو کعبے کے اندر ہوئی، اور یہ شرف حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دنیا میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی شان ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کا دروازہ معجزانہ طور پر کھل گیا،
اس بابرکت عمل کو، اس بابرکت وظیفے کو کرتے ہی اللہ تعالیٰ بے گھروں کو گھر عطا کرے گا، بے زروں کو زر عطا کرے گا، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا کرے گا، بے رزقوں کو رزق عطا کرے گا، بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا کرے گا، اور جو بھی بے مرادیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مرادیں پانے کے لیے دعائیں کریں گے، ان کی مرادیں پوری ہوں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی، جو مانگتے جائیں گے انہیں ملتا جائے گا، یعنی اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا مستجاب ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج 11 رجب کا بابرکت دن ہے، تو آج سے ہی اس بابرکت عمل کو آپ شروع کریں، ان کلمات کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ 13 رجب المرجب کے دن بھی اس وظیفے کو کریں، 3 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولی کو ہرا بھرا کرے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ کامنٹ باکس میں ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں، کیونکہ محمد و آل محمد کے صدقے اللہ تعالیٰ خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ محمد و آل محمد کے صدقے اللہ رب العزت بے مرادوں کو مرادوں والا بنا دیتا ہے۔ محمد و آل محمد کے صدقے اللہ تعالیٰ خالی جھولیوں کو، اجڑی ہوئی گودوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں بھی عطا کرتا ہے۔ محمد و آل محمد کے صدقے رزق مانگیں، دولت مانگیں، کاروبار مانگیں، کامیابیاں مانگیں، خوشیاں مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ کامنٹ باکس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ 11، 12 اور 13 رجب یعنی 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو تینوں دنوں میں آپ نے باوضو حالت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پنجگانہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر اس وظیفے کے معجزات آپ خود اپنی زندہ اور کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ اس کے بعد جب بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، چاہے کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے عام وقت میں پڑھ لیں، گے آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن باوضو حالت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی ان تمام درود پاک کا سردار ہے، اور یہ اتنا خوبصورت درود پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز میں لازم کر دیا۔ جب تک یہ درود پاک نہ پڑھا جائے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس درود کو نماز میں رکھ دیا، اس درود کی کتنی فضیلت ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، صرف 11 مرتبہ۔ جب 11 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 41 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس آیت مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، 101 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ یہ نام پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، آپ کی خواہش ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے۔ محمد و آل محمد کے صدقے مانگیں۔ لاکھوں حاجتیں ہیں پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کروڑوں حاجتیں ہیں پھر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کوئی بھی حالات ہیں، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، خوشحالیاں آپ کی زندگیوں میں لائے گا اور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس کے علاوہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، رات آپ کے پاس ہوگی۔ ان 3 دنوں میں آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، یعنی آپ روزانہ ہی سورت فتح کو 1 مرتبہ پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ 11 رجب کے دن بھی، 12 رجب کے دن بھی اور 13 رجب کے دن بھی 1 مرتبہ یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ سورت فتح کی تلاوت ضرور کریں۔ سورت فتح ایسی بابرکت سورت مبارک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ میں اس سورت کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ ایسی سورت ہے کہ مشکلوں کے اگر پہاڑ بھی ہوں گے نا سامنے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر
کر گر جائیں گے. یہ اتنی بابرکت سورت مبارک ہے. تو ایک ایک مرتبہ ان تینوں دنوں میں آپ نے سورت فتح کی تلاوت اس وظیفے کے ساتھ ضرور کرنی ہے. چاہے آپ ایک ہی ٹائم میں وظیفہ بھی پڑھ لیں اور سورت بھی پڑھ لیں، چاہے آپ وقتاً فوقتاً پڑھ لیں گے، آپ کی اپنی مرضی ہے. سورت فتح کو پڑھنے کے بعد بھی آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. وظیفہ آپ نے پہلے کر لیا، پھر بھی دعا کریں. اس کے علاوہ جب آپ نے سورت فتح پڑھنی ہے پھر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر بے مرادے مراد پا لیں گے، حاجت روا حاجتیں پوری کروا لیں گے. اور جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے وسیلہ اور جلیلہ سے ان کی پریشانیوں کو ختم کرے گا. اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.